يا نذكر شرف للساكنين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأعراب والعجم جسمه مقدس معدل مقدم نور الهدى مصباح الشجور صاحب الجود والكرم مولانا أبي القاسم محمد حبيب آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وشفيع النبي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. صدق حضرت محترم ہر روز کی طرح اس دن بھی ذکر محمد وآل محمد سے دن کی شروعات محرم کی یہ ایام اور یہ تاریخیں جو ہمیں ایک سفر کی طرف لے کے جا رہی ہیں، اور اس سفر کے آخر میں ایک شہادت ہے، اور شہادت کے پہلے ایک جملہ ہے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا جو میری نصرت کرے۔ مجھے لگتا ہے کہ میسج آف کربلا آپ کیا کر سکتے ہیں اور آپ کو کس کے لیے کرنا ہے، اسے سمجھنے کے لیے ہم مجلسوں میں سیرت اہل بیت بیان کرتے ہیں تاکہ بندے کو مشکل وقت میں پتہ چلے کہ کیا اسٹیپس لینے ہیں اور کیا رویہ۔ یہاں سے میں اپنی بات آپ جانتے ہیں 15-20 منٹ میں میری ختم ہو جائے گی۔ اللہ سب کچھ دیتا ہے، اللہ سب کچھ دیتا ہے، جسم عطا کرتا ہے، روح دیتا ہے، ضمیر دیتا ہے، نفس جیسی طاقتور چیز دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے مگر مرضی نہیں دیتا۔ محسوس کیجئے گا، سب کچھ دیتا ہے، خون دیتا ہے، خون کو روانی دیتا ہے، جسم دیتا ہے، اسے عزت دیتا ہے، آنکھیں دیتا ہے، اسے نور دیتا ہے، زبان دیتا ہے، اسے گویائی عطا کرتا ہے، سب کچھ عطا کرتا ہے۔ اس کی ہر ایک عطا کے اندر ہزاروں عطائیں ہیں۔ اب یہ نہ سمجھیں کہ اس کی ایک عطا کے اندر ایک ہی عطا ہے، وہ اکیلا ایک ایسا ہے جو ایک نہیں دیتا، ایک میں ہزار دیتا ہے۔ پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں۔ اگر آپ کسی نعمت کی انتہا میں جائیں گے تو محسوس کریں گے لا تحصوها، آپ اس کا حساب نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعِدُّوا، اگر تم گننا بھی چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ ہر ایک سانس اس کی نعمت ہے، وہ سانس جو اوپر آ رہی ہے وہ بھی اس کی نعمت ہے، اور جو نیچے جا رہی ہے وہ بھی اس کی نعمت ہے۔ یہ اوپر والی نیچے نہ جائے تو بھی زندگی ختم ہے، نیچے والی اوپر نہ آئے تو بھی زندگی تمام ہے۔ یہ ہر شے ظاہر کی تصویر اس کی، باطن کی جان اس کی۔ پتہ نہیں آپ نے جملہ محسوس نہیں کیا، یہ کان ظاہر ہے، سماعت یعنی سننے کی طاقت باطن ہے، تو یہ کان بھی اس کا، اس کی سماعت بھی اس کی۔ یہ آنکھ ظاہر ہے، دیکھنے کی طاقت باطن ہے، یہ آنکھ بھی اس کی، یہ دیکھنے کی طاقت بھی اس کی۔ اس نے کیا نہیں دیا، سب کچھ آپ کے پاس، جو کچھ ہے، جو کچھ آپ کے پاس ہے۔ دیکھیے ایک پودا ہے فور ایگزامپل، تو پودا کیا کہتا ہے کہ اسے زمین نے دیا، پانی نے دیا، اسے مالی نے دیا، اسے دیکھنے والے نے دیا، اسے کھاد نے، دوا نے، موسم نے، ہوا نے، سب نے دیا، اور خدا نے نیچر کے ذریعے سے اسے بلند کیا۔ مگر ہم انسان کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کا نہیں ہے، بس خدا کا ہے، بس خدا۔ انسان کو جو دیا ہے وہ بس خدا نے دیا۔ محسوس کر پا رہے ہیں آپ؟ سب کچھ دیتا ہے مگر مرضی نہیں دیتا۔ اچھا یہ تو میں عام آدمی کی بات کر رہا تھا، ہمارے باپ آدم صفت اللہ بناتا ہے، مرضی نہیں دیتا۔
نجیب اللہ بناتا ہے مرضی نہیں دیتا، ذبیح اللہ بناتا ہے مرضی نہیں دیتا، خلیل اللہ بناتا ہے مرضی نہیں دیتا، کلیم اللہ بناتا ہے مرضی نہیں دیتا، رسول بناتا ہے مرضی نہیں دیتا، صاحب شریعت بناتا ہے مرضی نہیں دیتا، صاحب کتاب بناتا ہے مرضی نہیں دیتا۔ سارے انبیاء کس چیز کے لیے کام کرتے ہیں؟ رضائے رب کے لیے کام کرتے ہیں۔ سارے انبیاء، کوئی جنگل میں جا رہا ہے، کوئی دریا میں جا رہا ہے، کوئی بیابان میں جا رہا ہے، کوئی صحرا میں جا رہا ہے، یہ کیوں زحمات اٹھا رہے ہیں؟ خدا کی مرضی کے لیے اٹھا رہے ہیں۔ تو اللہ انہیں عمل کے بعد خوشی دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، تمہارا خدا تم سے راضی ہوا، مگر رضایت نہیں دیتا۔ وہ جو ایک رضایت ہے نا، اس کے لیے عمل ہوتا ہے، عمل کے بعد وہ رضا ملتی ہے، عمل ہوتا ہے، عمل کے بعد رضا۔ اپنی مرضی نہیں دیتا، مگر جسے دینا ہوتا ہے رات کی تاریکی میں دے دیتا ہے، رات کی تاریکی میں مرضی دے دیتا ہے۔ کمال کی بات ہے۔ اور شریعت کا ایک قاعدہ ہے کہ بزنس دن کے اجالے میں کرو، رات کے اندھیرے میں نہ کرو۔ بس 5 منٹ میں مجلس بھی تمام ہو جائے گی اور موضوع بھی ختم۔ شریعت کا اصول ہے دن کے اجالے میں تجارت کرو، رات کے اندھیرے میں تجارت نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دھوکا ہو سکتا ہے، مال دینے میں دھوکا ہو سکتا ہے، پیسے لینے میں دھوکا ہو سکتا ہے، نوٹ کی شناخت میں دھوکا ہو سکتا ہے، کوئی جعلی نوٹ دے کے جا سکتا ہے آپ کو۔ تو اصول کیا ہے؟ دن کے اجالے میں بزنس کر، رات کے اندھیرے نہ مگر۔ میرے اللہ، جب تو نے شریعت کا اصول یہ بنایا ہے کہ دن کے اجالے میں کر، رات کے اندھیرے میں نہ کر، تو خود سب سے بڑا سودا رات کے اندھیرے میں کر رہا ہے۔ آواز آئے گی کہ شہر، یہ تو بھروسے کی بات ہے۔ تمہارے بھروسے کے لیے رات ٹھیک نہیں ہے، ہمارا بھروسہ علی پہ ایسا ہے کہ رات کو سودا ہو سکتا ہے۔ مرضی دیتا ہے، کس کو دیتا ہے؟ اسے دیتا ہے جس سے وہ راضی ہے۔ وہ کس سے راضی ہوتا ہے؟ تو اگر خدا کو راضی کرنا ہے تو آپ کو علی کی سیرت پہ چلنا ہوگا۔ علی کی سیرت پہ ایک جملہ کہوں، ایک گھنٹے کی مجلس ایک طرف، اور یہ ایک جملہ اگر محسوس کر سکو، علی تربیت سے حاصل نہیں ہوتا، علی طہارت سے حاصل ہوتا۔ تربیت سے حاصل نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی کو صبح 7 بجے اٹھا کے بالوں میں کنگھی کر کے نہلا دھلا کے بالکل اچھی طریقے سے چہرے پہ پالش والش کر کے آپ یہ سوچیں کہ آپ اسے علی دے دیں گے، علی نہیں دے سکتے۔ علی تو خون کی طہارت سے حاصل ہوتا ہے، اور جسے ایک بار علی حاصل ہو جائے وہ ابوذر بن جاتا ہے۔ ایک بار علی حاصل ہو جائے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ رابطے مسائل۔ دیکھیے جناب، ابوذر کو خریدنے کی بڑی کوشش کی گئی، بہت کوشش، چاروں طرف سے کوشش رہی جناب ابوذر کو خریدنے کی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ بادشاہ نے کچھ پیسے، کچھ تھیلیاں بھجوائیں، حاکم نے پولیس کے ذریعے سے، دربار سے ان کے پاس انعام بھجوایا۔ دروازہ کھولا، کون؟ کہا حاکم نے بھیجا ہے۔ کیا ہے؟ کہا تھیلیوں میں اشرفیاں۔ کہاں آئے ہو؟ کبھی آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کا مکان ہے، آپ کے پاس ہے؟ کہا نہیں، تم غلط جگہ آئے ہو۔ جناب ابوذر کا دیکھیے، غلط جگہ آئے ہو۔ محسوس کیجئے گا، آپ کو بھی مسکراہٹ اندر سے آئے گی۔ دیکھیے گا کیا جملہ جناب ابوذر کا، تم غلط جگہ آئے ہو، اور ایک وقت میں تم نے 2 غلط کام کیے۔ پہلا، تم نے یہ سوچا کہ تم ابوذر کو خرید لو گے، دوسرا تم نے یہ سوچا میں اپنا علی بیچ دوں گا۔ یہ خریدنے کے 2 حصے بتائے جناب ابوذر نے۔ پہلے تم یہ سوچتے ہو کہ مجھے خرید لو گے، اور دوسرا تم یہ سوچتے ہو میں اپنا علی بیچ دوں گا۔ یاد رکھو، یہ محرم کی مجلس سے تمہیں یاد دلاتی ہیں اس وعدے کا جو تم نے عالم ارواح میں علی سے بھی کیا، فاطمہ سے بھی کیا، حسن سے بھی کیا، حسین سے بھی کیا، کہ دنیا بک سکتی ہے مگر ہم اپنا حسین نہیں بیچ سکتے۔ درود پڑھے محمد۔ بس میرے حساب سے مختصر سے بیان میں آج ایک میسج جوانوں کو دینا چاہتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی چیز کا نام ہے نیت۔ نیت۔ انسان کے پاس اس 6 فٹ 5 فٹ 4.5 فٹ کے جسم میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ خوبصورت سے خوبصورت انسان ہے، آپ کو پتا چلے نیت خراب ہے، اس کے سارے وجود سے آپ کو گھن آنا شروع ہو جائے۔
اور بدصورت سے بدصورت آدمی ہے، آپ کو پتا چلے کہ نیت کا اچھا انسان ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے گھر کا دروازہ کھول، نیت یاد رکھنا، نیت ہر جگہ کام کرتی ہے۔ یہ مختصر سا مجموعہ میرے سامنے بیٹھا ہے، مگر مکمل سا، چونکہ حسینی کبھی ادھورا نہیں ہوتا۔ محسوس کر پا رہے ہیں آپ میرے جملوں کو؟ ٹھیک ہے، تو یہ نیت ہے نا، یہ آپ کو مہان بناتی ہے۔ آپ گھر سے چلے مجلس کے لیے، کون پڑھ رہا ہے یہ موضوع نہیں ہے، کتنی دیر پڑھے گا یہ بھی موضوع نہیں ہے، کہاں سے آ کے پڑھ رہا ہے یہ موضوع نہیں ہے، پڑھنے والا کس نیت سے پڑھ رہا ہے یہ امپورٹنٹ ہے، اور سننے والے کس نیت سے سن رہے ہیں۔ آج محرم کی اس تاریخ میں آپ کس نیت سے بیٹھے ہیں؟ مجھ سے پہلے آئے ہیں آپ کا ثواب زیادہ ہے، محسوس کر پا رہے ہیں؟ نیت سب سے بڑی چیز۔ کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ نیت سکھاتی ہے، نیت۔ اچھا، ہمارے یہاں بڑی عجیب چیز ہے، ایک اہم نکتہ ہے اور بڑے بڑے مسئلے کا جواب ہے۔ میں آپ سب جتنا ماشاءاللہ سے مجلسی لوگ بیٹھے ہیں ان سے خاص طور سے توجہ چاہیے۔ ہمارے یہاں برادران اہل سنت میں نیت کے لیے دہرانا ضروری ہے، بولنا، منہ سے بولنا اور لب سے ہلنا۔ شیعت کے یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ شیعت کے یہاں مثلاً آپ نے کہا کہ مولانا میں غسل کرنے گیا تھا اور مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اپنے منہ سے وہ جملے دہرائے کہ نہیں، تو عالم کہے گا کہ باتھ روم کس وجہ سے گئے، باتھ روم گئے تھے کس وجہ سے؟ تو اگر آپ کا جواب یہ رہا کہ صرف غسل کے لیے گیا تھا، تو وہ کہے گا کہ تمہارا غسل ہو گیا، طریقہ اگر ٹھیک رہا تو۔ سمجھ رہے ہیں، محسوس کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ نیت پہلے سے کاؤنٹ کی جاتی ہے، اس کے لیے لبوں کا ہلنا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے عمل کا ظاہر ہونا ضروری ہے۔ کاش سمجھ جاؤ، میں بہت اہم جملہ کہہ رہا ہوں۔ نیت کے لیے لبوں کا ہلنا ضروری نہیں ہے، کردار سے عمل کا وقوع ضروری ہے۔ اگر عمل وہی واقع ہو رہا ہے جس کی نیت ہو چکی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اب تمہیں سمجھ میں آیا کہ انہیں ابو طالب کا کلمہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ چونکہ یہ جملے سننا چاہتے ہیں اور اب ابو طالب کا کردار دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو بستر پہ سلا کے کہتے ہیں کہ اگر رات کو حملہ ہو جائے تو میرا بیٹا کٹ جائے اور محمد بچ جائے۔ اب بتائیں، ایمان کے لیے یہ عمل اور کردار ضروری ہے یا زبان کے جملے ضروری ہے؟ ضرور پڑے محمد۔ تو اگر کربلا دیکھنا ہے تو نیت ہی نیت ہے، اور بس کربلا کی نیت کیا ہے؟ جلدی سے جلدی قربان ہو جائیں حسین پر۔ چھوٹی کی بھی نیت یہ ہے، بڑی کی بھی نیت یہ ہے، سب حسین پر قربان ہونا چاہتے ہیں۔ ایک آدمی مجھے کربلا میں دکھائیے جو خود بچنا چاہ رہا ہے، ایک آدمی دکھائیے جو مصالحت کرنا چاہ رہا ہے، ایک آدمی مجھے دکھائیے جو یہ کوشش کر رہا ہو کہ کچھ ٹل جائے۔ ایک مجھے دکھا دیجیے، 71 میں ایک دکھا دیجیے۔ نہیں، میرے اللہ تیرے وحدت کے پرچم کو جھکنے نہیں دیں گے، تیرے آخری رسول کی رسالت کے پرچم کو جھکنے نہیں دیں گے۔ گردن کٹ جائے گی، بازو کٹ جائے گا، سینہ چھد جائے گا، لاشوں کے ٹکڑے ہو جائیں گے، مگر تیری شریعت کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کس کی قربانی ہے؟ حسین کی قربانی ہے۔ اور حسین کے ساتھ آج جناب مسلم کی عنوان تاریخ مسائل پڑھے جاتے ہیں۔ آپ سب نے مدینے سے نکلتے کربلا وارد ہوئے اور پھر ان قربانیوں کے تذکرے کو سننا شروع کر دیا ہے۔ حسین ایک عجیب منزل سے گزر رہے ہیں۔ مسلم کو بھیجا ہے ایک شہر میں جس کا نام کوفہ ہے۔ مسلم کے ساتھ کیا ہوا وہ کچھ کہنے اور بتانے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ کربلا کا پہلا شہید ہے مسلم، اور اکیلا نہیں کہ آپ نے بچوں کو ساتھ لے کر گیا۔ اور پھر اس بیوہ کے لیے میں کیا کہوں جو نہ اپنے شوہر کو دیکھ پائی نہ بچوں کو دیکھ پائی، سوائے اس کی کہ جب کربلا سے لٹ کے قافلہ گیا ہے تو مسلم کی بیوہ نے مسلم کو دیکھا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء، بڑے مراتب ہیں آپ کے،
مولا سجاد کے پاس ایک شخص آ کے کہتا ہے مولا میں غریب ہوں. فرمایا مسلمان ہے؟ ہاں مولا میں مسلمان ہوں. یہ بتا تیرے شہر میں مسلمان رہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے ہاں مولا میرے شہر میں میرے ہمسائے مسلمان ہیں. فرمانے لگے خدا نہ کرے اگر تیری موت ہو جائے تو یہ بتا تجھے مسلمان دفن کریں گے یا دفن نہیں کریں گے؟ وہ کہتا ہے مولا مسلمانوں میں اتنی غیرت تو ہوتی ہے کہ وہ مسلمان کے جنازے کو دفن کر دیں. کافر تو غریب نہیں ہو سکتا. غریب تو میرا بابا حسین تھا جسے 3 دن کے بھوک و پیاس کے بعد شہید کر دیا گیا اور لاشیں کو زمین پر چھوڑ دیا گیا. جزاکم اللہ. میں تمہیں ایک منزل پر لے کے چلتا ہوں اور 1 سے 2 منٹ میں مسائل ختم ہو جائیں گے. حسین جب چل رہے تھے مدینے سے، حسین جب مدینے سے چل رہے تھے تو بھائی بہن میں گفتگو ہوئی. فرمانے لگی جناب زینب نے فرمایا بھیا کوئی وقت ایسا نہ گزرے جب میں محفل سے زمین کی طرف دیکھوں مجھے آپ دکھائی نہ دے. تو جب بھی دائیں اور بائیں زینب دیکھتی تھی کبھی عباس دکھائی دیتے کبھی حسین دکھائی دیتے. بہت دیر تک زینب نے دیکھا مگر حسین دکھائی نہیں دیے. پلٹ کے عباس سے کہا بھیا عباس دیکھو تو صحیح میرا ماجایا کہاں ہے؟ عباس نے قافلے کو روکا، گھوڑے کو موڑا، بہت دور تک آئے، دیکھا حسین آ رہے ہیں. لجام ہاتھ سے چھوٹی ہوئی ہے، پاؤں زمین پہ خط دے رہے ہیں، تحت الحلق امامے سے گردن پہ اترا ہوا ہے. حسین ایسے آ رہے ہیں جیسے کوئی غریب مسافرت میں ہو، کوئی بے کسی کی سراپا تصویر بنا ہوا ہو. عباس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میری زندگی میں ایسی حالت میں نے آپ کی کبھی نہیں دیکھی. فرمایا عباس میرے قریب آ، میری 2 انگلیوں کے درمیان دے. اب جو عباس نے دیکھا تو کو چھوڑ کے فرمایا مولا مجھے اپنے جہاز سے کوفے پہنچا دے. اے عباس کیا کرے گا مولا میرا مسلم بہت بلندی پر ہے، سر کٹنے کو ہے، زمین بہت دور ہے. کہ عباس ذرا نیچے کی طرف دے. اب جو عباس نے نیچے دیکھا دامن پھیلا ہے سیدہ اے میرے لال مسلم. ہائے کربلا، ہائے عاشورا، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وعلی سیئاتهم الذین ظلموا ایاما منقلب منقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون. اللهم ارزقنا ایمانا صالحا ولسانا ذاکرا وعلما وعلما صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین. پروردگار ہمیں جو غریبوں کو توانگر بنا، بیمار بیماری کرگا سے سجاد سب کی شفائی پوری عطا فرما، محرومین و محرومات کی مغفرت فرما، عزت و جد ظہور میں تعجیل فرما، سب کو اپنے نصیب میں شمار فرما، گناہوں کو معاف فرما، دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. محمد وآل الطيبين الطاهرين.